ایک اور جو انسیڈنٹ آپ کے انڈر ہوا وہ تھا بھاول نگر کا. ہاں, جہاں پہ جو ہے وہ آپ ہمارا جو عسکری ادارے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب پولیس اور وہ آمنے سامنے آ گئے. بالکل. لیکن آپ کے اوپر اعتراض جو آپ کے اپنی فورسز کے اندر سے بھی آیا ہے وہ یہ ہے کہ آئی جی صاحب کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. ادارے کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہوئے اینڈ یو ایکچولی لیٹ گو آف دا ہول تھنگ. نو, وی ڈڈ ناٹ لیٹ گو آف دا ہول تھنگ. ہم دونوں ادارے اکٹھے کام کر رہے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم میں. ٹھیک. ہم بہت زیادہ قریب کام کر رہے ہیں کچے کے علاقے میں سندھ میں رینجرز کے ساتھ. یہاں پہ ہماری انٹیلیجنس جو ہے ہمارے بلوچستان کے بارڈر پہ وی آر ٹوگیدر باقاعدہ اکٹھے. تمام ہماری بارڈر پوسٹ کو ابھی تک ہم نے پیمنٹ کرنی ہے اور ہمیں اپنی چیزیں استعمال کرنے کے لیے دی ہیں فوج نے. اس میں ہمارے ہائی ٹیک اکوپمنٹس وغیرہ شامل ہیں. وی آر ورکنگ ان ہینڈ ان گلو ود دیم. بھاول نگر میں اب یہ لوگ پھر کہیں گے کہ میں پولیس کے خلاف بول رہا ہوں. جو انیشل غلط کام کیا وہ پولیس کی طرف سے ہوا. آپ ذرا پلیز واقعہ اگر آپ کی مطابق نریشن کرنا ہے اگر کیا ہوا. وہاں پہ ایک پکڑا گیا بندہ, اس کے پاس اسلحہ تھا. ٹھیک ہے. اس نے دوسرے کا پوائنٹ آؤٹ کیا, دوسرے سے پولیس والے تیسرے کے پاس پہنچے. تیسرے والے کو وہ جانتے تھے. وہاں پیسوں کی ڈیمانڈ بھی ہوئی, وہاں ریزسٹنس بھی آئی, وہاں پولیس والوں کے احتجاج کیا. اگر اس کی ویڈیو بھی چلی اس گھر کے اندر کی. ٹھیک. ادھر سے پولیس نے ایکسٹرا نفری بلوائی, ان کو اٹھا کے لے کر آ گئے اور وہاں پہ رانگ فل کنفائنمنٹ بھی ان کو رکھا گیا. اچھا. ادھر جو کچھ ہوا اس کا ریئیکشن جب آیا تو جب یہ بات میرے تک پہنچی میں نے ڈی پی او کو کہا, میں نے کہا یار اس چیز کو فوری طور پہ دیکھو یہ کیا ہوا ہے. جب دیکھا تو پتہ چلا پولیس اس میں غلط تھی. اچھا. 100 جگہوں سے انکوائری کروا لیں, اس پہ 1000 جگہوں سے انکوائری کرائی. وہ انہوں نے غلط کیا تھا. ڈی پی او ہمارا بڑا ایماندار بڑا اچھا لڑکا ہے نسیم, لیکن نیچے والے نے یہ کیا. میں نے کہا یار انہوں نے غلط کیا, رانگ فل کنفائنمنٹ میں رکھا ہے, پیسے بھی لیے گئے ہیں, ان کے اوپر آپ کارروائی کریں. اس کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی کہ جناب ان کو رکھنے کے بعد اگلے دن عید تھی. فی الحال میں تو سیکورٹی ڈیوٹیوں والے پولیس میں مصروف تھے. وہاں پہ پتہ چلا کہ جناب ان کو تو بڑا وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. وہاں پہ انہوں نے بھی غلطی کی, ریئیکٹ کیا. ریئیکٹ کرنے کے بعد فوری طور پہ لازمت ہے ان کا اپنا بڑا اسٹرانگ میکینزم ہے فوج کا. فوج نے انہوں نے بہت اسٹرانگ, ان کا دے ہیو اے ویری اسٹرانگ میکینزم آف انٹرنل ڈسپلن. ہمارا بھی ہے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی, لیکن ان کا ہم سے بہت زیادہ ہے. وہ فوراً ایکٹیویٹ ہوئے, ہمارے سے ان کا رابطہ ہوا. وہاں پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اکٹھے چلنا ہے. کچھ ہی دنوں بعد غالباً میچز بھی آ رہے تھے, کافی پی ایس ایل تھے, اپنے کو میچز آ رہے تھے. وہاں بھی ہم نے اکٹھی ڈیوٹی کرنی تھی. ہم نے فیصلہ کیا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بتاتے ہیں, سیکریٹلی اس کو انکوائر کرتے ہیں, جس کا جو قصور ہوگا اس کا وہ کیا جائے گا. یہاں تک کہ اگر وہ ان کے ادارے کا ہوتا یا اسٹینڈ نہیں ان کو, جس طرح بہت زیادہ ریئیکشن کیا جاتا ہے ادارے کے, تو ڈی پی او بھی وہیں موجود ہے. دیٹ ڈی پی او اسٹل پوسٹڈ دیئر. لہٰذا اس مقام پہ دو اداروں کو لڑا دینا اور اس کے بعد لڑانے کے بعد ایک کامن اینیمی جو بیٹھا ہے کسی اور ملک میں اور دہشت گردی کرا رہا ہے, اس کے ساتھ لڑنا ناممکن ہوتا ہے. دے ایکٹڈ ویری وائزلی. انہوں نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اپنی ہمارے ساتھ مل کے بنوائی, اس کے بعد کمیٹی بنی اور اپنا انٹرنل میکینزم انہوں نے اسی وقت استعمال کیا, جو کہ ہم سے زیادہ تو میرے خیال میں آپ مطلب بات ہی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطی پولیس کی تھی. انیشل غلطی پولیس کی. بالکل, یہ آپ چیک کروا لیں. لیکن دوسری غلطی ان کی تھی. اس کے بعد انہوں نے وہ ریئیکٹ کیا, دے ایکسیپٹڈ اٹ, اور اس کی وجہ سے انہوں نے کمیٹی بنائی فوری طور پہ. اور یہ نہیں ہوتا کہ کسی بریگیڈیئر صاحب کیا ایکشن لیا, یہ بریگیڈیئر صاحب یا جنرل صاحب کے لیول پہ بن گئی, ٹاپ لیول پہ انہوں نے پراپر آئی ایس پی آر سے, اگر آپ کو یاد ہوگا پراپر آئی ایس پی آر مینز آرمی خود بات کر رہی ہے, انہوں نے اس کی پراپر پریس ریلیز کی, ان کے بندے بھی شامل کیے گئے, ہمارے بھی شامل کیے گئے. ان کے انٹرنل جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے وہ ہمیں لیٹ ہی پتہ چلتا ہے, نہ مجھے پتہ نہیں, ابھی تک نہیں پتہ. نہیں ابھی ہم نے, آپ نے کیا ایکشن لیا؟ ہم نے اپنے بندوں کے خلاف کارروائی کی, ہم نے ایف آئی آر درج کی, بندے گرفتار کیے اور اریسٹڈ ہیں. ٹھیک, اب اس کے بعد ان کی جوڈیشل ہوئے, پھر وہ ضمانت پہ رہا ہوئے. اب وہ ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں, لیکن ڈپارٹمنٹل ایکشن ان کے خلاف ضرور ہوگا. انہوں نے جس نے پیسے مانگے یا رانگ فل کنفائنمنٹ. بٹ بینگ آئی جی پنجاب یو ہیو دا رائٹ ٹو نو کہ ایکچولی جو دوسری سائڈ کی غلطیاں ہوئی ہیں ان کے اگینسٹ کیا ایکشن ہوا. انہوں نے اپنے اگینسٹ پراپر, ان کا اپنا ایک میکینزم ہے پراپر. ان کے میکینزم میں کس حد تک ایکشن جاتا ہے, جیسا لاہور میں ہوا تھا یہ ہوا, ابھی پچھلے دنوں بھی کسی کا انہوں نے کورٹ مارشل کیا تو آیا, دے ول اناؤنس اٹ اکارڈنگ ٹو دیئر اون لاز. ایک اور جو اعتراض وہ آپ کے اوپر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایجنسیوں کے کہنے کے اوپر چلتے ہیں. ایجنسیز جو ہیں وہ بیسکلی پنجاب پولیس کو رن کرتی ہیں. آئی جی صاحب جو ہیں وہ تو صرف ایک سگنیٹری اتھارٹی ہیں. ہی جسٹ اناؤنسز کہ جی ہاں جی یہاں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. یہ دونوں الزامات بڑے کانٹراڈکٹری ہیں. وہ کس ایک طرف تو یہ ہے کہ سارے ذمہ داری میری ہے کہ فلاں واقعہ ہو گیا, اور دوسری طرف میں صرف آپ کے پاس ہے نا. نہیں, وہ کہتے ہیں فلاں بندے نے واقعہ کرایا ذمہ دار ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ سگنیٹری نہیں. ایسا نہیں ہوتا. ایجنسیز کی انوالومنٹ ہوتی ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں 100%, اور ہمارے ساتھ مل کے چلتے ہیں. بہت سارے آپریشنز ہمارے اکٹھے ہوتے ہیں.
ایک ٹرانسفر یا پوسٹنگ ان کے کہنے پہ دکھا دیں. اچھا. ایک. پہلے محسن نقوی صاحب تھے, وہ بھی پولیس والوں کو بہت قریب سے جانتے تھے, ٹھیک. اور تقریباً جتنے میرے آر پی او لگے یہ تمام وہ تھے جنہوں نے میرے ساتھ ایز اے ایس پی کام کیا جب میں ایس پی تھا, یا ایز ایس پی کام کیا جب میں ایس ایس پی تھا. کسی ایک میں ان کی انوالومنٹ ایک میں نہیں. ٹھیک. اس کے بعد لگے ڈی پی اوز. تقریباً میں پنجاب پولیس سے کافی عرصے سے باہر رہا, جن کو میں جانتا تھا یا جو میرے اسٹاف میں شروع میں نظر آئے, جن کا پتہ تھا, یا انہی ڈی آئی جیز جنہوں نے بتایا, ایڈیشنل آئی جیز نے, ان کو پوسٹ کیا گیا. کچھ کو محسن صاحب بھی ڈائریکٹلی جانتے تھے, دے آر گڈ آفیسرس, اور ان کے 1.5 سال ٹینیور ہو گئے. چیف منسٹر صاحبہ نہیں آئیں. ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایجنسی کے کہنے پہ اگر لگا ہے, میں آر پی اس کا نام لے کے آپ کو بتاتا ہوں, تمام میرے اپنے ایس پی رہے ہیں. ٹھیک. رائے بابر صاحب, کیپٹن سہیل میرے ایس پی رہے, ڈاکٹر عابد میرے ایس پی رہے, کمیانہ صاحب میرے ساتھ پہلے ایس پی رہے, پھر ایس پی رہے, شارق میرے ساتھ ایڈیشنل ایس پی رہے, یہاں پہ گجرانوالہ میں چاہے حیدر اشرف صاحب میرے ساتھ, ہم نے اکٹھے کام کیا. مطلب جتنے بھی لگے ہوں گے یہ تمام انہوں نے دے ہیو ورکڈ ود می. میں آپ لے لیں, آپ رسپانسبلٹی لے لیں. میں وہی پوچھ میں رسپانسبلٹی لے رہا ہوں. آل پوسٹنگ ٹرانسفر ایس ایچ اوز ڈی پی اوز از بینگ ڈن بائی ڈاکٹر صاحب ہمسیلف. نو, دا ایس ایچ اوز از ڈن بائی ڈی پی او. نہیں, میرا بات کہنے کا مقصد ہے وہ آپ کی ہرارکی میں ہی آ رہا ہے. جی جی بالکل, ہاں, باہر کے کوئی رسپانسبل نہیں. نیور ایور دیٹ. میں اس لیے الزام پہ حیران ہوں, کل کو کچھ ہوا نا تو آپ ذمہ دار ہوں گے. جی میں 100% ذمہ دار, میں اس لیے کہہ رہا ہوں 100% کی ذمہ داری میری ہے. ٹھیک. ایک بھی اگر انہوں نے کیا, ایک بھی, ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی ایجنسی نے, جس میں ہماری اپنی اسپیشل برانچ بھی شامل ہے, کسی بندے کی کوئی کارگزاری نیگیٹو وہ رپورٹ ہوئی ہو. مثال کے طور پہ کسی جگہ سے بارڈر پہ سے کوئی آئل کی اسمگلنگ کی رپورٹ ہوئی ڈی پی او کے بارے میں, وہ ہماری اپنی ایجنسی نے بھی کی, دوسری نے بھی کنفرم کی, آئی بی کرتی ہے, اس کی انکوائری بھی لگی پراپر. ہوا میرے ڈی پی او لگائے ہوئے کسی ہاتھ سے ہوا. وہ دیٹ از کہ اس بندے نے یہ غلط کام کیا ہے, دیٹ از ویری فیئر, ان کو بتانے کا حق بھی ہے, فرض بھی ہے ان کا. اچھا, ایک ریسنٹ ہم نے موو دیکھی آج سے, جیسے مجھے آج پتا چلا کچھ ایک میں بھی ان کا نہیں ہے کردار. آپ کو آج پتہ لگا کہ آپ کا یہ الزام ہے؟ نہیں, میرا نہیں ہے. ہاں, یہ لوگ آپ کے اوپر لگاتے ہیں کہ ایک بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ان کے کہنے پہ نہیں. اچھا, میرے لیے یہ حیران کن ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگتی. میں نے چیف منسٹر صاحبہ کا بھی کہا, چیف منسٹر صاحبہ دیکھیے پہلے بھی محسن صاحب انٹرویو کرتے تھے, پہلے امیڈیٹلی تو ہمیں فوراً لگانے پڑے بندے, اس کے بعد محسن صاحب بھی انٹرویو کرتے تھے. ابھی بھی 3 کا پینل جاتا ہے. ابھی چیف منسٹر صاحبہ نے کچھ ڈی پی اوز گئے کورسز کے اوپر پروموشن کے. آر یو ایبل ٹو ریزسٹ دیم؟ آر یو ایبل ٹو سے جی میں موسٹ آف چیف منسٹر صاحبہ نے تو پوسٹنگ ٹرانسفر پہ ویسے ہی پابندی لگا دی. نہیں, میں کچھ اور پوچھوں, میں اس کو ایکسپلین کر دوں. چیف منسٹر صاحبہ نے بنا لیتے 3 ضلع نا, تو 9 کا پینل جائے گا, چاہے ڈی سی ہو جائے, ان میں سے بندے پھر سلیکٹ کیے جاتے ہیں. سی پی او, آر پی او کا بھی ہوا, کیونکہ وہ ایک ہمارے آر پی او صاحب کورس پہ چلے گئے, تو ان کی جگہ میں بھیجنا پڑ گیا شیخ ابرا کے برائے بابر کو, سوری بابر الفا کو. اور یہاں لگنے لگے تو ہم نے 3 پھر بندوں کا انٹرویو کروایا, ان میں سے ایک جو ہمیں میوچولی سلیکٹ ہوا ہم نے وہ لگایا.